بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اقرا رحمان کلینکل سائیکولوجسٹ آپ کو سی ایم ایچ ایس کے پلیٹ فارم سے آج کے سیشن میں ویلکم کرتی ہوں. سی ایم ایچ ایس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو ہر قسم کی سائیکولوجیکل سروسز دی جاتی ہیں. اویئرنیس پروگرام کے حوالے سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو آج کا آپ کہہ لیں کہ ایک سرکولیٹنگ نیوز جو ہے اس کے بارے میں ہم آج ڈسکشن کریں گے، وہ ہے فاطمہ کیس. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ رانی پور کے علاقے میں فاطمہ ایک چھوٹی بچی 10 سال کی تھی، اس کا مرڈر کر دیا گیا. اس کے بارے میں آج ہم ڈسکشن کریں گے. اور اس ڈسکشن پینل میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں میم صدیقہ پرویز. آپ ایک کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس پینل میں تھینک یو میم، تھینک یو. اس کے بعد پینل میں ہمارے ساتھ ہیں سر راحیل علی خان. آپ ایڈوکیٹ ہیں اور آپ فارمر جج بھی رہ چکے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس پینل میں ڈاکٹر عارفہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جامشورہ یونیورسٹی سندھ میں آپ ایز پروفیسر اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کریں گی کچھ دیر میں میم ماروی اوان. آپ جو ہیں وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. تو میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج کے اس سیشن میں. تو آفیشیلی ہم اسٹارٹ لیتے ہیں آج کے سیشن کو. سب سے پہلا کوشچن میں یہ کرنا چاہوں گی کہ فاطمہ کیس جو سب کے سامنے ہے، اس کی ڈیٹیلز اگر دیکھی جائیں تو یہ چائلڈ لیبر کیس میں آتا ہے. لائک کم عمر بچوں کو اگر آپ ان کی ایج سے پہلے آپ ان کو کام میں لگا دیں تو یہ چائلڈ لیبر میں آتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا سجیشن دیں گے؟ فرسٹ کوشچن میم صدیقہ آپ سے ہے کہ چائلڈ لیبر کے بارے میں آپ کی کیا سجیشن ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ فرسٹ آف آل تو آئی ووڈ لائک ٹو ڈیفائن کہ دیکھیں ہم چائلڈ لیبر کی بات کریں کہ یہ جو بھی 10 ایئرس کی بچی کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہو گیا، مس ہیپ ہوا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چائلڈ لیبر کی کیٹیگری میں آتا ہے. بٹ فرسٹ آف آل وی شوڈ نو اباؤٹ دا ریزن اباؤٹ دا چائلڈ لیبر کہ یہ جنریٹ ہی کیوں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے فیکٹرز کیا ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. جیسے اگر پیرنٹس چائلڈ لیبر کروا رہے ہیں اپنے بچے سے تو اس کے پیچھے جب بھی سائیکاٹرک ایشو کو ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ ایک بایو سائیکو سوشل ماڈل کے اندر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو چائلڈ لیبر ہے یہ بھی کریٹ ہوتی ہے ہمارا ایک بہت میجر سوشل فیکٹر آج کل چل رہا ہے جو کہ اکنامیکل ہے. پاورٹی بہت زیادہ ہے، اٹس ویری کامن ناؤ ڈیز، رائٹ. تو میرے خیال سے کہ 10 سال کی بچی کو اگر انہوں نے کام پہ بھیجا ہے، جو اس بچی کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے جس فیملی میں انہوں نے بھیجا ہے اس کو رانی پور کے علاقے میں، تو آئی تھنک کہ پاورٹی کین بی دا ریزن بیہائنڈ دیٹ. اینڈ دا ادر تھنگ از کہ اس میں ایک نیگلیجنس بھی ہے پیرنٹس کی طرف سے کہ دے ڈیڈنٹ لک آفٹر دا چائلڈ. انہوں نے اس طرح سے ویریفیکیشن نہیں کی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہیں ایشوز آئے ہیں. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس ویریفائی کر بھی لیتے ہیں بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ مین وائل بیچ میں جا کے آپ دیکھتے رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی کس ماحول میں سروائیو کری ہے، اس کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے کہ چائلڈ لیبر کی بھی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے چائلڈ لیبر کا جو فیکٹر ہے نا وہ ہماری سوسائٹی میں بہت کامنلی جنریٹ ہو رہا ہے. لائک ابھی 10 ایئرس کی بچی ہو گئی، چھوٹی اور بچیاں ہوتی ہیں جن کو کام پہ بھیجا جاتا ہے یا مدرس اپنے ساتھ کام پہ لے جاتی ہیں. تو میرے خیال سے کہ اس کے پیچھے بھی ریزن ہے، دیر از اے ریزن بیہائنڈ دا چائلڈ لیبر جو کہ نوٹس کرنے کی چیز ہے. صحیح. اس کے بعد سر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سر راحیل، آپ چائلڈ لیبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور لا اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے چائلڈ لیبر کے بارے میں؟ جی، لاز تو بڑے کلیئر ہیں. سندھ پروہیبیشن آف امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 2017 ہمارے پاس نافذ عمل ہے جس میں منع کیا گیا ہے کسی بھی چائلڈ کو کسی بھی اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو ایز اے ورک کرنے کے لیے آپ نہیں یوز کر سکتے. اس میں البتہ آئی ایگری ود دا پینلسٹ کہ اس میں کیونکہ میں نے ریڈ آؤٹ کیے تھے کالمز اور اس میں جو ہمارے پاس لٹریچر اویلیبل ہے آن دس کیس اسپیشلی، اس میں جو بیسیکلی who is the accused in this case, who is supposed to be a peer in that area. تو اس میں جو ریسرچ کی گئی وہ یہ کی گئی کہ جو آس پاس کے جو مریدین تھے
they used to feel honored کہ اپنے ڈاٹرس کو وہاں پہ ان کے پاس کام کے لیے بھیجنے کے لیے they used to feel honored. سو یہ فیکٹر کو سائیکولوجیکل فیکٹر ہے, یہ فیکٹر کو ضرور مد نظر رکھنا پڑے گا کہ فرسٹ آف آل ان فیکٹرز کو ہمیں ٹیک کیئر کرنا ہے. المیہ یہی ہے پاکستان کا کہ ہمارے لاز تو البتہ بنا لیے گئے ہیں, کیونکہ لاز کا کسی بھی قانون کا جو پہلا ایک سورس ہوتا ہے وہ کسٹمز ہوتے ہیں, وہ کلچر ہوتا ہے. البتہ ہمارے کلچر سنکرونائز نہیں کرتے ہمارے لاز کے ساتھ. ہمارے جو لوکل کلچرز ہیں, ڈسٹرکٹ کے کلچرز ہیں, صوبے کے کلچر ہیں, وہ they don't synchronize with the laws which the laws prohibit. البتہ obviously we have to do the international compliances, بٹ اس لاء کی اویئرنیس اور اس لاء کی پری ریکویزٹس, فار ایگزامپل ایک شخص اکنامکلی امپاورڈ نہیں ہے, ایک شخص ڈپینڈنٹ ہے کسی نہ کسی کلچرلی اپنے سردار کے ساتھ, اپنے پیر کے ساتھ. سو آپ جتنا بھی لاز بنا لیں اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے چیزیں کر لیں. اور سیکنڈلی سندھ بانڈیڈ لیبر سسٹم ایبولیشن ایکٹ 2015 بھی نافذ عمل ہے, جس میں اسپیشلی پینل کانسیکوینسز بھی لکھے گئے ہیں, بٹ دے ول ناٹ بی امپلیمنٹڈ انٹل اینڈ انلیس ایک سوسائٹیل ٹرانسفارمیشن نہیں آ جاتی ہمارے معاشرے میں. سو دیٹ از مائی انپٹ آن دس. گریٹ سر, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عارفہ, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں, اور آپ کی فیلڈ لائک آپ کیونکہ کمپیوٹر فیلڈ سے ہیں, تو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں, جو اس طرح کا اسٹاف ہے, وہ ڈارک ویب پہ پایا جاتا ہے یا ڈارک ویب پہ آن لائن سب کے لیے اویلیبل ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آواز جی جی آواز آ رہی ہے. فائنلی تھینک یو. السلام علیکم. آج کا جو آپ نے ٹاپک جو سلیکٹ کیا ہے, دس از ریئلی ویری انٹرسٹنگ. تو مجھے اصل میں فاطمہ کے کیس کے علاوہ بھی اگر پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو دیر از سو مینی ادر تھنگس آلسو پیراللی ورکنگ. کہ ایک تو پاورٹی تو ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی پاورٹی کی وجہ سے چائلڈ لیبر ہوتا ہے, لیکن ہمارے کنٹری میں ویسے ہی لاس کسی چیز کے کام نہیں کرتے, تو بچوں کا تو ویسے بھی نہیں کرتے کام. اس چیز میں دو ڈفرینٹ چیزیں, ایک لیبر کی ساتھ مس یوز مس ہینڈلنگ یا اس کو ناجائز طریقے سے کام کروانا یا اس کو مار پیٹ کرنا, یہ ایک الگ ایشو ہے. دوسرا پورنوگرافی, وہ الگ ایشو ہے. سب کیسز میں جیسے ابھی پنجاب میں بھی کیس جو جج کی وائف کا ہوا تھا کہ شی واز ایکچولی ہٹنگ اور اس کو مار پیٹ کرتی تھی کام کی وجہ سے, تو یہ ایشوز ٹوٹلی الگ سے ہیں. اب اس میں پھر وہ سیکشول ابیوز بھی آ جاتا ہے, کرتے ہیں, پھر اس کو پورنوگرافی کے لیے یوز ہوتی ہیں نہیں ہوتی, یہ ڈفرینٹ کیس ٹو کیس چیزیں چلتی ہیں. اور پاکستان کے اندر پورنوگرافی بہت زیادہ ہو گئی ہے. سیکشول ابیوز, سیکشولی آپ دیکھیں کہ اٹس ریئلی کہ آپ کو ڈر ہی لگتا ہے کہ کبھی ہوٹل میں جاؤ تو بچے تو کیا بڑوں کے لیے بھی ہے. اور یہ چیزیں ایک قسم کی مافیا ہے موسٹلی, جیسے ہر کرائم کی ہوتی ہے, دس از آلسو کرائم, جو کہ بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ سب کے ساتھ کیا جاتا ہے. دوسرا, اس کرائم کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز بھی آتی ہیں, لائک پکچرس ہو گئی, لائک ویڈیوز ہو گئی, سیکشل ویڈیوز ہو گئی, اچھا اگین ریپ کی ویڈیوز ہو گئی. دیر از اے کیٹیگریز کے کیونکہ اس سے کمایا جاتا ہے. آگے وہ کس حد تک وہ جاتی ہے, اسپریڈ ہوتی ہیں, کہاں کہاں پر ہوتی ہیں, ویدر اٹ از انٹرنیشنل ہمارا یہ فورم پہ کام ہو رہا ہے یا نیشنل فورم پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑا واسٹ ایشو ہے جو کہ ہماری اتھارٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ ڈے بائی ڈے یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. دوسرا, کیوں بڑھ رہی ہے اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس اوپنلی یہ ساری چیزیں سوشل نیٹ ورکس پہ چل رہی ہوتی ہیں, اور سب سے زیادہ ٹاپ لسٹ پہ انڈیا پاکستانی ہے جو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ان سارے اس میں کافی کمپلیکیٹڈ ایشوز ہے. لیکن ابھی جو فاطمہ والا کیس اگر ہم اس کو ڈسکس کریں, دیٹ از بیسڈ آن دا وہی مریدی والا جو
کہا آپ نے کہ علی نے کہ جی بچوں کو چھوڑا جاتا ہے، اور یہ ہمارے سندھ کا کیا پنجاب کا بھی کلچر ہے کہ جب آپ کے گھر کے بڑے یا چودھری ہوتے یا وڈیرے ہوتے یا جو بھی ہوتے ان کے گھر گاؤں کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، obviously وہاں پر ابیوز ہوتا ہے. why not we face it, we say it. اس میں کچھ حد تک کہیں کہیں پر بچت ہو جاتی ہے کہ چلے کچھ ان کے ماں باپ یا بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے یا ان سے اس لیول کا نہیں ہوتا تو وہ بچ کے نکل جاتے. اور فاطمہ کے کیس میں مائٹ بی شی از ٹارچرڈ اے لاٹ، تو وہ بیچاری سروائیو نہیں کر سکی، اور اس کی وجہ سے حالانکہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ 8-10 اور بھی لیڈیز تھی جو وہ بھی نہیں بچا سکے اس بچی کو، جو کہ اسی کی گاؤں کی تھی عورتیں. Exactly. تو دس از اے بگ کرائم. ہم ایک پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا کرائم ہوتا ہے ہم بہت ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں 2-3 دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، میڈیا پہ بھی چلتا ہے، سول سوسائٹی بھی نام لے لیتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وی نیور فالو اٹ. اس میں پھر کافی چیزیں آ جاتی ہے، اثر رسوخ آ جاتا ہے، اس کیس کو دبایا جاتا ہے. ابھی اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ آئی ریمبر کہ کوئٹہ میں ایک کیس رپورٹ ہوا جو کہ انہوں نے 2 ڈیڈ باڈیز اس نے گھر کے ہی اندر وہ باندھے ہوئے تھے، وہ تو بڑے بچے تھے، اور ان کو انہوں نے مار دیا تھا. اینڈ ہی واز دا MPA ٹائپ یا MNA ٹائپ کا بندہ تھا، اور اس کے بیٹے نے اس کے خلاف کہا. اب ہمارے ہاں جب تک یہ ایجوکیشن یا یہ ساری چیزیں میں کہتی ہوں، مطلب سم ٹائمز فیل لائک از اے جنگل کہ جو جہاں پر ہے بچ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ ختم. تو اس میں IT کا رول، اس میں پڑھے لکھے لوگوں کا رول، اس میں گورنمنٹ کا رول، سب کو جب مل کر کام نہیں کریں گے ٹل دیٹ ایوری ڈے وی لسن سچ کیسز، اور ان کا حل بھی ہم کوئی نہیں دیکھ پائیں گے. تو اب فاطمہ کے کیس میں انہوں نے بری کر اس کو دفنا دیا، 3 دن کے بعد اس کو نکالا ہے، جبکہ پتا تھا کہ یہ ہے، یہ ہوا ہے تو کیوں ہوا. اور یہ تو ایک ہے کہ یہ وکل ہوا یا کس نے بھی کیا، اس کے پیرنٹس نے کیا یا کسی اور نے کیا. ایسی 100 فاطمہیں اور ہمارے کنٹری کے اندر ایوری ڈے ہو رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، یا گھر کے اندر مس ابیوزڈ ہو رہی ہوتی ہیں، سیکشول ابیوز ہو رہی ہوتی ہیں. یا ایون میں تو اس حد تک بھی آج کل ڈسکس کرتی ہوں یا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہے کہ یہ لیبر فورس ہے جس کو ہم کر رہے ہیں، دوسرا وہ جو گھر کے اندر فیملیز کر رہی ہوتی ہیں، مطلب کزنس وغیرہ، یہ وہ جوائنٹ فیملی کے چکر میں، وہ کب رپورٹ ہوا ہے. تو بہت سے ایشوز ہیں جو کہ اس ٹاپک کے اوپر اگر بات کی جائے تو آئی تھاٹ کہ اس کو اور زیادہ ہونی چاہیے، اس کے اوپر کچھ پراپرلی گائیڈ لائن، سائیکولوجیکلی فیکٹرس اس میں انوالوڈ ہیں، اس میں آپ کے اکنامیکلی فیکٹر انوالوڈ ہیں، آپ کے سوشل فیکٹر انوالوڈ ہیں، ایون آج کل تو سوشل نیٹ ورک کے بھی فیکٹر انوالو ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں ان سارے کیسز کے ساتھ. اوکے، تھینک یو سو مچ میم. میم سبیکا، میں آپ کی طرف آؤں گی، اور آپ سے میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو اثر رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں یا جو بڑے جاگیردار ٹائپ یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا سائیکی ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کو اپنے گھر پہ ہائر کرتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ ظلم کرنا، تشدد کرنا، اس کے پیچھے ان کی کیا سائیکی ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اسپیسیفائی تو نہیں کروں گی بیکاز دیئر آر گڈ پیپل اینڈ بیڈ پیپل ایز ویل. جس طرح آپ نے اس پہ رسول کی بات کی، جاگیرداروں کی بات کی کہ ان کی سائیکی کیا ہوتی ہے، وہ تو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیئر سائیکیز کہ وہ کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ میرے بغیر تو کسی کی سائیکی کو نہیں دیکھ سکتے. دا تھنگ از کہ جو ہم فاطمہ سے ریلیونٹ جو کیس ہے اس میں جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی کہ ابیوز بہت کامن ہے اور یہ چیزیں بہت کامن ہے، پورنوگرافی از ویری کامن ہے، ایوری تھنگ از ایکسیسیبل تھرو انٹرنیٹ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہیں اور ساری چیزیں. بٹ میرے خیال سے کہ اس میں تھوڑی سی نیگلیجنس ہے ہمارے اپنے گھر سے کہ ہم بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی اویئرنیس نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ابیوز جو ہے وہ بھی بہت کامن ہے. اور اگر میں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے علاوہ بھی بات کروں جس طرح فاطمہ کے کیس میں ہوا
وہ ایک 10 سال کی بچی تھی, ٹھیک ہے. تو دس انوالوز مور دین اے چائلڈ سائیکالوجی, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو, ہم نے ایک تو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا کانسیپٹ نہیں دیا. وی آر ویری ریلکٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس ٹو آور چلڈرن. دا ادر تھنگ از کہ ہم نے اوبیڈینس کو, اور جو آپ کہتے ہو نا کہ ایک اوبیڈینس ہو گئی اور آپ کا جو ایموشنل ابیوز ہو گیا, سبمسو ہو گیا, ہم نے اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو اوبے. جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہو, جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو, آپ نے اپنی جو بھی آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, جیسے وہ کام کرتی تھی, تو آپ نے ان کے اکارڈنگلی ان کے گھر کو دیکھا, آپ نے کام کیا, اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پہ آپ کا ایموشنل ابیوز ہو رہا ہے, کہاں پہ وربلی ابیوز ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. آپ نے اس چیز کو کس طرح سے اوبیڈینس اور سبمیشن, کہ اگر میرے پیرنٹس مجھے کہہ رہے ہیں کہ یس آئی ہیو ٹو اوبے ڈیٹ, میں نے اس چیز کو اوبے کرنا ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایک ناجائز چیز کے آگے, یا جو چیز میری اپنی ذات نہیں مان رہی ہے, ایگری نہیں کرتی کہ آئی ہیو ٹو اوبے ڈیٹ, دیٹ از اگینسٹ مائی ویلیوز, تو اس کو مان لینا, دیٹ از آئی ول سے کہ دس از سبمیشن, کہ آپ سبمٹ کر رہے ہو اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے آئی ہیو ٹو اوبے دس. کیوں؟ کیونکہ آپ وہاں پہ کام کر رہے ہو اور اس کے پیچھے بھی ریزنز ہیں. تو میرے خیال سے کہ فاطمہ کیس میں جو obviously پیرنٹس کے ساتھ تو انٹریکشن نہیں ہے, لیکن جو کیس اسٹڈی ہے اس کو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 سال کی بچی کو اویئرنیس نہیں ہوگی کہ ایک گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی اویئرنیس کیا ہوتی ہے, گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, رائٹ. اور یہ صرف آل آف سڈن نہیں ہوا, مطلب اگر ہم کہیں کہ آل آف سڈن جو بھی ہوا, اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اور اس میں پتہ لگا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, ریپ اٹمپٹ ہوا تھا, فورسفلی سب کچھ ہوا, اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس طرح باڈی اس کی ملی, آئی گیس کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوگا کہ لائک یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اٹس اباؤٹ ڈفرینٹ ایپیسوڈس جو کہ ڈے بائی ڈے اس کے ساتھ ہو رہے تھے, اور پیرنٹس کا کمیونیکیشن بچی کے ساتھ نہیں تھا, جس کی وجہ سے بچی بھی جو ہے she was reluctant to tell about this, کہ وہ اپنے پیرنٹس کو کمیونیکیٹ کر سکتی کہ اس کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ اس گھر میں کیا جا رہا ہے. اگر میں جاگیرداروں کی بات کروں جو کہ کامن بہت زیادہ ہے, تو میرے خیال سے کہ ان کو ایک تھوڑا سا اپنی پاور, ایک اتھارٹی اس کا بہت زیادہ, جس کو ہم کہتے ہیں نا سم ٹائمز وی کال دی سپیریورٹی کمپلیکس, ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ لائک ہمارے پاس پاور ہے. اور دیکھیں کوئی بھی انسان, جب ہم کرمنل سائیکالوجی کی بات کریں تو کوئی بھی انسان, یا کوئی بھی جب آپ اس طرح کا کرائم کرتے ہو یا رانگ ڈوئنگ کرتے ہو, تو obviously آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو کہ آپ کو سیو کر لے گا, ٹھیک ہے. مطلب آپ کی پاور ہے, آپ کی منی ہے, آپ کی اتھارٹی ہے, آپ مطلب وہ پیر ہیں, اور obviously ان کا سوشل سرکل آئی تھنک کہ اٹ مائٹ بی ویری واسٹ, ٹھیک ہے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بھی بلیو ہوتا ہے. اور دیکھیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا وکٹم کی, یا جنہوں نے یہ کیا ہے, تو ہم کلپریٹ کی بھی سائیکی کیا ہوگی, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ چائلڈہڈ میں ان کے ساتھ کوئی بیڈ ٹراما ہوا ہو, کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہو جو کہ ان کے سب کانشیس میں چل رہا ہو, انہوں نے ریونج لیا ہے, ان کو ریگریٹ فیلنگس تھی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کلپریٹ, اور جو آپ کا جو جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, جو فاطمہ کے ساتھ کیس ہوا ہے, تو ہم بیسیکلی ان کو بھی انوالو کرتے ہیں کہ دونوں سائڈس کی سائیکی کیا چل رہی تھی, کس طرح سے ٹرمس تھے, کیا پیرنٹس کا اس میں کیا انوالومنٹ تھی, کیونکہ سم ٹائمس پیرنٹس بھی کچھ کہہ نہیں سکتے بیکاز آف آر فائنینشیل اسٹیٹس, کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, آپ کو لگتا ہے وی آر لیس پاورفل اینڈ وی کین ناٹ سے اینی تھنگ ٹو دیٹ. اور جس طرح انہوں نے بات کی, جو جج صاحب انہوں نے بات کی کہ آپ اپنے آپ کو بڑا اچھا فیل کرتے ہو, آنر فیل کرتے ہو آپ کے, یس. کیونکہ دیکھیں ہم بھی کسی بڑی کیمپس میں کسی اچھی جگہ پہ جاب کرتے ہیں تو ہم بڑا آنر فیل کرتے ہیں کہ یس وی آر ڈوئنگ ورک اوور دیئر. تو لیکن اسٹل یو ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین دا رائٹ اینڈ دا رانگ, یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یور مورل ویلیوز. پیرنٹس شوڈ, اور یہ گاؤں ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو, جیسے ہم نے شروع میں بات کی, چھوٹے گھروں سے بلونگ کرتے ہوں, بڑے گھروں سے بلونگ کرتے ہوں, جو بھی آپ نے کام والی ملازمہ اپنے گھر میں رکھی ہے, آپ کا دیکھیں جو کامن ٹریٹمنٹ ہے وہ تو کامن ہی ہے, یو شوڈ گیو ریسپیکٹ, ٹھیک ہے. وہ آپ کے گھر کام کرتے ہیں, بٹ obviously آپ کی پرسنل ان کے ساتھ وہ اس طرح کی نہیں ہے, بانڈنگ نہیں ہے. دیئر شوڈ بی سم کائنڈ آف باؤنڈریز بٹوین دا ورکر اینڈ دا امپلائیز, ٹھیک ہے. آپ کی جو آپ کے ہیڈ ہیں, آپ کی جو امپلائیز ہیں, ان کے درمیان ایک باؤنڈری سیٹ ہونی چاہیے. تو میرے خیال سے کہ یہ چیزیں کہ 10 سال کی بچی ہو یا 4 سال کی بچی ہو, ابھی میں صرف فاطمہ کے کیس پہ اسٹیک رہوں گی کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک وہی ہے. تو میرے خیال سے کہ 10 سال کی بچی کو اس طرح کے علاقے میں اویئرنیس بہت کم دی جاتی ہے.
اس بارے میں بات ہی نہیں کی جاتی. اس کے ہارمونل چینجز ہوں گے, اس کی فزیکل چینجز ہوں گی, کیا اس کی سائیکولوجیکل افیکٹ کیا چل رہے ہوں گے, ادھر وہ اس کی مرضی بھی تھی وہاں پہ کام کرنے کی کہ نہیں تھی, اس کی بچی کی اپنی کیا ریزنس تھی. obviously we cannot talk about that کیونکہ ہمیں پتہ نہیں, ہمیں وہی پتہ ہے جو ہمیں بتایا گیا, جس طرح سے نیوز ہم تک آئی ہے. تو آئی تھنک کہ دیر آر بایولوجیکل, سوشل اینڈ سائیکولوجیکل فیکٹرز. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ کامن ہے, سب کچھ ہے, بٹ اسٹل میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا اپنا ایک سیلف بھی ہے نا, جو آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں یہ 10 سال کی بچی ہے, آپ نے اس کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا. یو آر آلریڈی میرڈ, یو ہیو کیئرز, یو ہیو سم آئیڈینٹی ان یور ایریا. تو اگر کوئی انسان یہ سارے کام کر رہا ہے, اٹ مینس وہ بھی سائیکولوجیکلی کہیں نہ کہیں انفٹ ہے, فٹ نہیں, کیونکہ وہ یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے کہ یہ چیزیں جو ہیں, کیونکہ جب بھی آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ مطلب جس طرح لوگ ان کو بہت مانتے ہیں, ان کا ایک اسٹیٹس ہے جو جنہوں نے یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے کہ آپ کو, اور پھر پولیٹیکل کنسرن بھی ہیں ان کے, تو میرے خیال سے کوئی بھی اپنی پولیٹیکل جو ریپوٹیشن ہے وہ اس طرح سے تو نہیں نا خراب کرے گا کہ اس کا نام اس طرح سے اور سارا کچھ. تو آئی تھنک کہ دیر مائٹ بی سم ریزنس فار دیٹ پرسن, جو کہ اس کی بھی سائیکولوجیکل ہو سکتی ہیں. آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ ہم, بٹ آئی ایم جسٹ ڈسکرائبنگ دا سائیکولوجیکل فیکٹرز بیہائنڈ دیٹ, کہ بچی کے اینڈ سے اور پیرنٹس کے اینڈ سے یہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے بتایا, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی اویئرنیس, ایموشنل ابیوز کی اویئرنیس, جو کہ ہم بچوں کو نہیں دیتے. ہم بچوں کو بس یہ کہتے ہیں یو ہیو ٹو اوبے دس بیکاز وی آر ایلڈرز, وی آر پیرنٹس, وی کین ڈیسائڈ کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹس رانگ فار یو. ہم ان کو یہ ایک کہہ لیں اوپینین میکنگ, ایک ڈیسیژن میکنگ پارٹ دیتے ہی نہیں ہے کہ آپ یہ ڈیسائڈ کرو. اس کے پیچھے بھی, ہر چیز کے پیچھے, جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ایک نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. تو آئی تھنک دیر آر ملٹیپل فیکٹرز, سوشو کلچرل فیکٹرز آر ویری کامن ان دس کیس, جو کہ ہم ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. جو کلپریٹ ہے اس کی کیا سائیکی تھی, کہیں اس کا انسیڈنٹ ایسا تو نہیں تھا. اور پھر آپ کی ایج جو ہے نا بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کی ایز اے میل آپ کی ایج کیا ہے, کہ آپ نے 10 سال کی, کیونکہ دیکھیں اس کو کیٹیگرائز کرنا ضروری ہے, کیونکہ کچھ جو ایسے میل حضرات ہوتے ہیں جو کہ اولڈر دین 40-50 اس طرح کی ان کی ایج ہوتی ہے, وہ پیڈیوفیلک بھی ہوتے ہیں, کہ ان کا انٹرسٹ ہی بچیوں میں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم انٹرنیٹ کے ایکسیس کی بات کریں تو یہ بھی ایک سائیکائٹری کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ کچھ پیڈیوفیلکس ایسے ہوتے ہیں جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے اپنے سے کم عمر کی بچیوں میں. تو آئی تھنک کہ دیز آر دا فیکٹرز. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریزنس بھی ہوں. سو ہمیں اس کی اویئرنیس ڈیولپ کرنی چاہیے لوگوں میں. اوکے, تھینک یو سو مچ میم. نیکسٹ کوشچن میرا سر آپ سے ہے, سر رحیم, کہ لا اس کے بارے میں چائلڈ لیبر جس طرح سے ہم اسپیسیفکلی بات کریں فاطمہ کیس کی, تو اس پہ کون سے ایکٹ ہم کیا کہتے ہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور اس کی پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے, لا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بات کرتے سر آپ کی آواز میں تھوڑا ایشو آ رہا ہے. اچھا, آئی ایم سوری, آئی ایم انٹرپٹنگ یو, بٹ آئی تھنک جس طرح آپ نے لا کی بات کی, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ لا ویری مچ, بٹ آئی تھنک کہ culprit should refer to a criminal psychologist. I think so. ایگزیکٹلی جی سر. جی اچھا, سر آپ کی آواز میں ایشو آ رہا ہے. ہیلو, جی جی ہیلو. ہیلو, ہیلو. جی یس ہیلو. یو آر آڈیبل. اچھا, میں جو فاطمہ اسپیسیفکلی کیس میں میں آڈیبل نہ یس. فاطمہ کو 2 آف مارچ, لیکن جو انیشیل پوسٹ مارٹم جو ہوا ہے فاطمہ کا, جو میں نے ایز اے لیگل ایکسپرٹ, آپ لیگل اسٹوڈنٹ, لا کا اسٹوڈنٹ, اس میں آف ٹارچر بیکاز بروزز اس میں ہیں. سر ڈسٹورشن آ رہی ہے آواز میں اگین, آئی تھنک سگنل پرابلم ہے.
اوکے، ہم ڈاکٹر عارفہ آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ اس سب کے اس پورے سینیریو کے بارے میں آپ ہمیں سجیسٹ کریں کہ اوکے ہلو، سر جی جی اچھا تو اس میں اور اس میں پوسٹ سیم ایشو نہیں، آئی تھنک سگنل پرابلم ہے جس کی وجہ سے آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے. ہلو، ہلو، آپ ویڈیو بند کر کے تھوڑا سا ٹرائی کرتے ہو. ہلو، He has some internet issues, I think. آئی تھنک اوکے ہلو، میم ہم ہلو جی جی نہیں سر آواز میں ڈسٹورشن ہے اسٹل. اوکے میم ڈاکٹر عارفہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ سارا جو سینیریو فاطمہ کیس ہے اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، لائک اویئرنیس دینے کے لیے لوگوں کو، یا اس سب کے لیے ہم ایز پرسنل لیول پہ اور گورنمنٹ لیول پہ ہم کیا ایسے اسٹیپس لے سکتے ہیں کہ اس سب کو روکا جا سکے. فاطمہ کا جو کیس ہے وہ ایک ٹپیکل قسم کا کیس ہے کہ جو کہ ہماری سوسائٹی میں اسپیشل پاکستان کے اندر پنجاب ہو گیا یا سندھ ہو گیا یا کے پی کے جو بھی ہے وہاں پر ایسے بڑے لوگوں کے گھر ان کے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے بچے یا عورتیں کام کرتی ہیں اور وہ ریسپیکٹ میں وہی جو ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس میں کافی فیکٹرز ہیں. ایک تو ہے ریسپیکٹ کی وجہ سے کرتی ہیں، دوسرا ان لوگوں میں اگر اب جیسے یہ پیر پتگیری والی فیملی ہے وہ چاہے وہ سرپرائز کیس اس کے ہم تو یہ ہیں ہم تو یہ ہیں، تو اس میں تو پھر وہ لوگ بالکل بھی اندھا اعتبار کرتے ہیں کہ جو بھی ہے. اب اس دن میں اس کا انٹرویو اس کی مدر کا دیکھ رہی تھی اینڈ شی ویری شیورلی سیز کہ جی اس نے نا سیکشولی ابیوز نہیں کیا ہے، ہاں اس کو مارا انہوں نے ہے، پیٹا ہے، ہو سکتا ہے اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو شی وونٹ ایکسیپٹ کہ اس نے کوئی اس کو سیکشولی ابیوز بھی کیا، حالانکہ پوسٹ مارٹم میں آیا ہے. اور بالکل جہاں تک ایسے گاؤں میں جو ہے گاؤں میں ہمارے موسٹلی پاکستان کے یہ چیز بہت ہی ینگ کڈس کے اوپر کی جاتی ہے کیونکہ بچہ جو ہے ایک تو اس کو اویئرنیس نہیں ہوتی، دوسرا اس کو ڈرایا جاتا ہے تو ڈر کے وہ کافی کچھ بھی ہو فریکوینٹ جاتا ہے کیسز آ رہے ہیں لائک کہ ایک بار کے جیسے ہی وہ ڈرے گا ظاہر بات ہے آگے سے وہ بات نہیں کر پائے گا تو آٹومیٹیکلی یہ جو سینیریو ہے بڑھتا جاتا ہے. بڑے جو لوگ ہیں یا بچے ٹین ایجرز ہیں یا بڑے مرد حضرات بھی ہیں تو وہ بچوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے. پھر اس میں میل بھی ہے فیمیل بھی ہے، دونوں ہی ہیں. فیمیل ظاہری بات ہے ان کی بالکل ہی گروئنگ وہ نازک ہوتی ہیں تو وہ سسپینڈ نہیں کر پاتی. بوائز بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ صرف فیمیل ہے، فیمیل اینڈ میل دونوں ہی ہیں اور دونوں کو ہی اسی وجہ سے زیادہ ٹارگیٹ اور وکٹمائز. کیونکہ جب آپ ٹین ایجر یا بڑے کو کرتے ہو تو وہ تو بول سکتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ بول دے گا تو اس کا تو راز فاش ہو جائے گا، تو وہ اکثر بچے کو ہی ٹارگیٹ کرتے ہیں. پھر وہ کہیں پر کام کرے یا نہ کرے، اکثر کام والے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے ابیوزو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. سیکشل ہو تو وہ تو بہت زیادہ ہیوی ہے، نارملی بھی آپ دیکھیں نا کہ لوگ کیسے ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچارے کچھ نہیں کہہ سکتے. اویئرنیس کیا ہوگی ان کے ماں باپ کو؟ تو صرف یہی ہے کہ جی وہاں پر ان کو جگہ ہے رہنے کے لیے، کھانے کے لیے وہ کپڑے اور اناج دیتے ہیں تو ان کا زندگی کا گزر سفر چلتا ہے. تو اگر ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے نا کہ ہمارے بچے یا بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو وہ اس کو خاموشی سے سہ بھی لیتے ہیں کہ چلے پوری فیملی تو کھا رہی ہے نا. کیا ہے بچوں نے why I say these things because that belongs to میں جاتی ہوں ٹریول کرتی ہوں تو سائیکی لوگوں کی وہاں پر کہ وہ اس چیز کو جب تک خود نہیں کہیں گے اٹھ کر کہ نہیں یہ غلط ہے،
کیونکہ وہاں پر یہ چیزیں عام ہیں. ان لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں کہ آپ لوگ انہی لوگوں کی کیا کہتے ہیں کہ مطلب ان کا دیکھ بھال کے لیے ہی ہو. آپ پیدا ہوئے ہو تو ان کے گھروں میں ہی کماؤ گے, بڑے ہوگے اور یہ شادیاں کرائیں گے وہی, اور پہلا حق بھی انہیں کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بہت ہی ٹپیکل قسم کا ایک سینیریو ہے ہماری کنٹری کے اندر, جس کو اصل میں گورنمنٹ ہو یا ایون لوکل کمیونٹی بیس کے اوپر بھی ڈسکشن ہونی چاہیے, جس میں ہم پڑھے لکھوں این جی اوز کا عمل دخل ہو, وہ جا کر ضرور ان سے ڈسکس کریں اور ان کو بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ, یہاں پر تو تھپڑ کو وہی عام سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے تھپڑ مار دیا کیا ہوا. تو اب ایگزیکٹلی. یہ چیزیں ہماری جو کلچر ہے, کلچر میں کچھ نامس چینج ہونے چاہیے, ورنہ آئے دن تو ہم یہ ساری ایسی وکٹمائز چیزیں سنتے رہیں گے, افسوس بھی کریں گے, پروگرام بھی کریں گے, اور پھر اس کے بعد ایک اور کیس ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. سوسائٹی کی نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ چینج اگر ہمیں لے کر آنی ہے اسکولوں سے شروع کریں. بیسک جو بچے, کتنے بچے اسکول جاتے ہیں, وہاں پر ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے, وہیں سے وہ سیکھیں گے تو آگے وہ پروٹیکشن ہو. ادروائز تو آپ کتنا بھی کر لیں تو وہی ایک دو تو بچ جاتے ہیں بیچارے, لیکن اکثر وکٹمائز ہو جاتے. تو یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے, جب مجھے کہا گیا میں نے کہا کہاں سے بندہ شروع کرے اور کس چیز پہ بات کرے کہ یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو سوشل نیٹ ورک, مجھے کہا کہ آپ سوشل نیٹ ورک کے ساتھ بات کریں, تو میں نے کہا یہاں پر تو سوشل نیٹ ورک کی تو بات ہی نہیں ہے, یہ تو ہوم ڈومیسٹک وائلنس تھا. اب وہ بندہ جس نے کیا, ہو سکتا ہے وہ ضرور دیکھتا ہوگا پورن موویز یہ ساری چیزیں, اور اس کو دیکھ دیکھ کے اس نے اس کو اپلائی کیا. تو یہ چیزیں بھی تو ہماری کنٹری میں بہت زیادہ ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ میم. اب ہم تھوڑا کنکلوژن کی طرف آتے ہیں, اور میم سبیکا آپ کے لیے ایک کویشچن ہے, کامنٹ سیکشن میں آیا ہے. آئی ہیو اے کویشچن فرام کلینکل سائیکولوجسٹ دیٹ ہاؤ کین یو میٹیگیٹ سیکشل فرسٹریشن ان پاکستان. This is the typical question. Ma'am Sabika, are you there? I think she has signal problem. Ma'am Sabika? Yes, I am asking about the question. Yes, question is on the screen. I have a question from clinical psychologist that how can you mitigate sexual frustration in Pakistan? By developing an awareness in youngsters. First of all, find out the reason کہ یہ frustration ہے کیوں آپ کو. ٹھیک ہے, how can I remove the frustration from the Pakistan. میں تو نہیں کر سکتی obviously. I even cannot talk about this کہ میں کس طرح سے کروں گی. ہاں, but یہ ہے کہ we have to develop an awareness among the parents and among the teenagers کہ آپ کی جو یہ دیکھیں, اگر ہم بچوں میں یا ہم ٹین ایجرز میں فزیولوجیکل چینجز ہارمونل چینجز کو ایکسپلین کریں گے کہ وین یو آر کمنگ اینڈ یور 12 13 14 ٹین ایج میں جب آپ آ رہے ہیں, تو دس از آبویس کہ آپ کے فزیکل سائیکولوجیکل اور سیکشل جو چینجز ہیں وہ آپ کے اندر ڈیولپ ہونے ہیں. جب بچوں کو اس چیز کی اویئرنیس بتا دی جائے گی, دیکھیں جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ انٹرنیٹ پہ ہر چیز کی ایکسیس ہے, ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس چیز کو کیسے ڈینائی کرنا ہے کہ دس از رانگ اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو سے دس بیکاز اٹس پروہیبٹڈ ان اسلام ایز ویل. ٹھیک ہے, تو ہماری اپنے گھر کی ویلیوز بھی ہیں کہ obviously دیکھیں کبھی بھی یہ چیز آپ سب کے بیچ میں بیٹھ کے تو نہیں نہ دیکھتے ہیں. obviously آپ پرائیویٹ جب ہوتے ہیں, جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں, تبھی آپ کی یہ فرسٹریشن جو ہے یا آپ کا جو سیکشل اراؤزل ہے تبھی ہوتا ہے, رائٹ.
تو we have to differentiate between the right and wrong, and we have to teach our kids یا ٹین ایجرس کی کس طرح سے آپ کے چینجز ہیں وہ آ رہے ہیں اور آپ نے کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. کیونکہ بہت سے کیسز میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ فیمیلز ہوتی ہیں, میلز ہوتے ہیں, جب آپ ٹین ایج میں آتے ہیں آپ کے ساتھ فزیکل, سائیکولوجیکل یا سیکشل چینجز ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, پیوبرٹی چینجز جس کو ہم بولتے ہیں, تو ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جب ہمیں گھر سے وہ انفارمیشن پراپرلی نہیں ملتی تو ہم کیا کرتے ہیں, یا تو ہم انٹرنیٹ سے کویشچن گوگل سے جا کے دیکھتے ہیں یا ہم اپنے فرینڈ سرکل سے پوچھتے ہیں. تو سم ٹائمز آپ کو انفارمیشن یا تو صحیح مل جاتی ہے جو کہ بہت کم ہے کہ ملے, ٹھیک ہے, یا انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی انفارمیشن غلط بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے. تو دس از دا پوائنٹ جو ہمیں فیسینیٹ کرتی ہے, ہم اس انفارمیشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے میں پاکستان سے تو اس چیز کو ریموو نہیں کر سکتی یا میں اس کو کنٹرول نہیں کروا سکتی, بٹ یس میں یہ بتا سکتی ہوں کہ اس کا سولوشن یہ ہے جس سے ہم اس چیز کو اپنے اندر ایز این انڈیویجول, کیونکہ یہاں پہ میں انڈیویجویلٹی کی بات کروں گی, میں پاکستان کی بات نہیں کروں گی, ایز این انڈیویجول آپ اس چیز کو اس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم, بہت اچھا کوشچن تھا سلیم اختر صاحب کی طرف سے. اور ایک اور ہمیں جو کمنٹ آیا ہے وہ دانش کمار کی طرف سے ہے. انہوں نے اپنا سجیشن دیا ہے کہ لیک آف ایجوکیشن اینڈ نالج ان پیرنٹس از آلسو دا بگیسٹ ریزن آف چائلڈ لیبر. تو ان کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے. اور اب ہم کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. لاسٹ فائنل میسیجز جو اچھا, میں یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ریگارڈنگ دا اویئرنیس, ہمارے ہاں یہ بڑی کیوں ہے, کیونکہ ہم لوگ نا جو بایولوجیکلی نیڈس ہیں اس کو نہ تو سمجھتے, نہ ہی ہم بتاتے ہیں کہ کس اسٹیج کے اوپر کیا کیا کرنا ہے. اور اکثر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جو فرینڈ ہے وہ بتائیں گے یا مامی چاچی بتائے گی یا کوئی اور بتائے گا, پیرنٹس نہیں. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے, المیہ ہے سب سے, اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے, کیونکہ وہ ان کا اگر ایک کا غلط ایکسپیرینس ہے تو وہ غلطی ٹرانسفر کرے گا. ایگزیکٹلی. تو اس کو اوپنلی بتانے میں کیا ہے کہ ہیومن بارن اس کی فزیکلی چینجز ہوں گے اور اس کی نیڈس بھی ہوں گے, تو ہم دونوں کو ہی اوپنلی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا. ایک تو ہم اسلام کا کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں منع ہے, لیکن اسلام میں بھی 7 سال سے تو بتا دینا چاہیے بچے کو. ایگزیکٹلی. تو اب ہم لیکن آئی تھنک کہ یہ جو اس طرح کے کلپریٹس ہوتے ہیں ان کا چائلڈہڈ ایکسپیرینس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسیس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بچپن میں کوئی ایسی چیز تو نہیں, کیونکہ جو آپ کے چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں نا, جیسے بالفرض اگر میں اپنی بات کروں یا میں آپ کی بات کروں, ہمارے ساتھ بھی بچپن میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہوگا جو ہم نے اس ٹائم پہ کہا ہوگا کہ چلو اٹس اوکے, بچے ہیں, بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, اٹس اوکے, آپ بچے ہو, کچھ نہیں ہوتا, بڑے نے کچھ کہہ دیا یا آپ کو یہ بات معیوب لگ گئی ہے یا کسی بڑے نے آپ کو تھپڑ لگا دیا یا آپ کو ابیوز کر دیا, تو اٹس کامن, یو آر اٹس نارمل, یو آر اے بچہ, یو آر اے کڈ, اٹس اوکے, وہ بڑے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں. سو آئی تھنک کہ اٹس ویری, ہم اس ٹائم اس کو سپریس کر دیتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وین وی گیٹ اولڈر تو ہمیں وہ چیز جو ہمارے سب کانشیس میں ہوتی ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کرنا شروع ہوتی ہے. تو obviously ہم اس بڑے سے جا کے تو ریونج نہیں لے سکتے, تو پھر جو ہمارے ریونجز ہیں, جو ہمارا ایگریشن ہے, جو ہماری سبمیشن ہے یا سپریشن ہے, جو اس ٹائم کی ہوتی ہے, وہ پھر ان کیسز کی صورت میں باہر آتی ہے, جس کا شکار وہ لوگ بنتے ہیں جن کا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا. اوکے, دیٹس گریٹ. سو اب ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. لاسٹ میسیجز میم سبیکا آپ کی طرف سے اور ڈاکٹر عارفہ آپ کی طرف سے, جو ہمارے آڈینس کے لیے شارٹ میسیج. یا شارٹ میسیج, میں یہ میسیج, اچھا پہلے آپ دے دیں سبیکا. نو سوری, یو کین کیری آن, آئی ایم سوری, میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا ہے, آئی ایم سوری. نہیں, اٹس اوکے. یو کیری آن, سوری. میرے حساب پہ تو پیرنٹس کو اپنی ریسپانسبلٹی اڈاپٹ کرنی چاہیے, اور ایجوکیشن کے اندر بھی یہ چیز اوپنلی ڈسکس پراپرلی کرنی چاہیے کہ سیکس اور سیکشول جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور نیگیٹو ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں. جیسے ہم نے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ تو بتا دیا, لیکن اس سے آگے نہیں بتاتا. جی بالکل. تو ایک بچہ جب پیوبرٹی میں جاتا ہے اس کے بعد وہ سارا چیز وہ اسکول میں ہی ایکسپیرئنس کر رہا ہوتا یا کالجز میں, اور وہاں پر ہم نہیں بتاتے.
وہاں پر فرینڈس ایک دوسرے کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ اچھا یہ لیکن کسی ہائی اتھارٹی کی طرف سے کچھ بھی کریکٹلی نہیں دے پائے اور نہ ہی پیرنٹس بتاتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس اپنے بچوں کو دینی چاہیے. جی بالکل, یہ تو دینی چاہیے, آج کل تو ضرور دینی چاہیے. بالکل. میم سبیکا, آپ کی طرف میں آؤں گی, آپ کی کیا سجیشن ہے آج کے اس پورے سینیریو کے اکارڈنگ؟ I want to conclude like کہ ہمیں ایز اے پیرنٹس اور ایز این انڈیویژول ہمیں مینٹل ہیلتھ کو اسی طرح پرائیورٹائز کرنا چاہیے جیسے ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کو کرتے ہیں. بوتھ آر انٹر ریلیٹڈ. لیکن آج کل مینٹل ہیلتھ کے کیسز بہت زیادہ ہیں, اس کی خیر بہت سی ریزنس بھی ہیں. دا ادر تھنگ از کہ ہمیں پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے, جو آپ کا بانڈ ہے کمیونیکیشن کا, وہ بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. کہ آپ کا بچے کو کوئی بھی پرابلم ہے, آپ اس کو اتنا ٹرسٹ دیں, اتنا کانفیڈینس دیں کہ یو ول بی دا فرسٹ پرسن جس سے وہ بچہ اپنی پرابلمس کو آ کے شیئر کرے, اپنی بات کو شیئر کرے. اور لاسٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ایک یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ جو ہیں اگر جس سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور پیرنٹس کو ایک اپرچونٹی دی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اور اس کے بارے میں بات کریں کہ ان کی بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے تاکہ ان کو جسٹس مل سکے, تو پیرنٹس کو اس چیز کو سپریس نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو اوپنلی بتانا چاہیے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے, تاکہ کل کو اور بچے اس چیز سے جو ہے وہ بچ سکیں, کیونکہ ان کو پتا ہو کہ obviously parents can talk about this. تو in one line conclusion is کہ you have to and you should prioritize the mental health of your children. That's great. سر میں آپ کی طرف آؤں گی, وہ بات تو درمیان میں رہ گئی کہ ہم سزا کی بات کر رہے تھے کہ کون سا ایکٹ ہوتا ہے اور اس کی کیا پنشمنٹ ہوتی ہے ہمارے لا کے اکارڈنگ پاکستان کی. I hope I am audible now. Yes, you're audible. اچھا, جو اس میں ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ 302 کی کاٹی گئی ہے مرڈر کی. سیکنڈلی یہ کہ اس میں جو انیشیل پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں یہ سجیسٹ کیا گیا ہے, سجیسٹ کیا گیا ہے ایم ایل او کی طرف سے کہ اس میں مارکس آف وائلنس بھی ہیں, اس میں بروزز بھی تھے ان کی باڈی میں. اینڈ سیکنڈلی دے آر سجیسٹو آف, میں اس میں ٹرم یوز کروں گا بیکاز اٹس ریٹن ان دا ایم ایل او کہ ویجائنل اینڈ اینل پینیٹریشن means thereby she was subjective to rape too. تو یہ بڑا ایک المیہ ہے اس میں. اچھا, یہ ہمیں نہیں پتا کہ who is the culprit کیونکہ وہ ڈی این اے جب میچ ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے, بٹ the doctors have prima facie suggestive after the exhumation جو ہوا تھا ان کا ان کی باڈی کا, کہ انیشلی اس رپورٹ میں یہ آ چکا ہے کہ there was a penetration in the vagina and anal, and secondly there are marks of violences in her body. ایک 9 سال کی بچی ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کا ٹارچر کیا گیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے the owner is involved, whoever, اسی لیے دوبارہ ریٹ مارا گیا اور جتنے بھی اس حویلی میں لوگ تھے ان سب کے ڈی این اے سیمپلز لیے گئے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ who was actual culprit of these crime. Secondly, good touch اور bad touch کی بات, میں بڑا quickly, I know the time is limited. گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی بات ہوئی, اس میں ہمارا ریلیجیس فیکٹرز بھی انوالو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. ان چیزوں کی جب ایجوکیشن دی جاتی ہے تو دے کم ان بٹوین کہ بھائی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, دے آر اگینسٹ پرہیپس اگینسٹ دا ٹیچنگ آف اسلام, بٹ اٹس ناٹ کریکٹ. اس میں اگر اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, ہر بچے کے پاس ایک موبائل فون ہے, اگر ہم نے ان کو تفریق نہیں بتائی صحیح اور غلط کی تو پھر وہ آپ اس کو ایکچولی آٹومیٹیکلی سوسائٹی کے ہاتھ میں دے رہے ہو, پھر سوسائٹی اس کو بتائے گی یا پھر اس کو انٹرنیٹ بتائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, میننگ دیئر بائی یو آر ایکچولی لیٹنگ ہم ان دا رسک آف دا سوسائٹی. سوسائٹی اس کو غلط بھی بتا سکتی ہے, صحیح بھی بتا سکتی ہے. تھرڈلی دیر از اے اسٹرانگ نیڈ آف اویئرنیس سیشنز اسپیشلی ان دا رورل ایریاز جہاں پہ کلچرل بانڈنگس بہت زیادہ ہیں, تاکہ تھوڑا بہت فیملیز کو, پہلی غلطی اس میں مجھے لگتا ہے وہ پیرنٹس کی ہے, اینڈ سیکنڈلی اس کلچر کی ہے جس کو ابھی تک ہم نے اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے. اوبیسلی یہ جو ایک سیشن ہے یہ بھی اسی چیز کا پارٹ ہے, جو ہمیں سن رہے ہیں لوگ وہ بھی اویئر ہو رہے ہیں, بٹ دیر از اے اسٹرانگ نیڈ جو ہماری آڈینس ہو who are actually in need of this awareness, not only the urban areas, not only the people who are actually already know about these things, but ہمیں وہاں جا کے گراؤنڈ لیول پہ گلی گلی میں ایوری ویئر ان دا روٹس
we need to give the awareness. Lastly, state का बहुत बड़ा रोल है. हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हम ये अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशंस जितना भी कुछ कर लें, जब तक स्टेट अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगी, इसका कोई देरीना सॉल्यूशन नहीं है. इसमें ये भी साइकोलॉजी देखी जाएगी कि जो पावरफुल पीपल हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, वो ये देखते हैं कि स्टेट किसके साथ खड़ी होगी. स्टेट में इन्वॉल्व लोग हैं, वो उस पावरफुल शख्स के साथ खड़े होंगे या फिर उस गरीब के साथ खड़े होंगे जो कि ऑब्वियसली ही डज नॉट हैव एनी कनेक्शन एंड इकोनॉमिकल पावर्स. जब स्टेट किसी कमज़ोर अपने सब्जेक्ट्स के साथ खड़ी होती है तो कोई भी पावरफुल शख्स ये चीज़ करने से 10 दफ़ा सोचता है. सो सेकेंडिंग टू ऑल द पैनलिस्ट, मेरा लास्ट में यही है, अनटिल एंड अनलेस स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती और वो ऑल दीज थिंग्स, वो मेजर्स को नहीं अपनाती, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. एंड हमारा ये जो, और थर्डली लास्टली मैं ये बात कहूँगा कि हम लोग मीडिया सेंसिटिव लोग हो चुके हैं. जिस केस में मीडिया सेंसिटाइज कर देता है इशू को, वो केस को बड़ा विजिलेंटली परसू किया जाता है, स्टेट फंक्शनरीज की तरफ से भी, मेडिकल में उनकी तरफ से भी, हर जगह से. बट जिस केसेस में बहुत से फातिमा के केसेस ऐसे होंगे, बहुत सी दूसरी फातिमाओं के केसेस होंगे जिसको मीडिया हाइप नहीं मिली, उसके कल्प्रिट्स पैसे दे दिला के, आईओस को खरीद के, एमएलओस को खरीद के, मामलात करके छूट जाते होंगे. तो हमें इसमें इससे यही पता लगता है कि सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए. ज़रूर इसमें हम लोग इसको जस्टिस दिला सकते हैं सेंसिटाइज कर करके, बट there has to be rule of law or everybody should come under the law, even the powerful and the weak people, ताकि ये ना हो कि जिस केस को सेंसिटाइजेशन मिले और यहाँ पे जजेस भी अब ऑब्वियसली बेल देने में भी कतराएंगे क्योंकि ये इशू इतना हाइप आउट हो चुका है. होना चाहिए, बट हर वो केस होना चाहिए जो कि दूसरी फातिमाओं का केसेस पेंडिंग है, जिनके पास जो मीडिया लाइमलाइट में नहीं आ सका, जो सेंसिटाइज नहीं हो सका. So this is my conclusion, and I hope that I made great. Thank you so much, sir. It was a great time, and we feel pleasure कि आप सब ने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस के लिए इतने अच्छी हमारी डिस्कशन चली. थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच मैम, आपका भी. और फाइनली अब हम कंक्लूजन हमारा हो गया स्टेटमेंट. हमें अवेयरनेस देनी चाहिए और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखना चाहिए. सो इस नोट के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच.